بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات عرض کروں کہ جس طرح آپ کے ذہن میں، اب آپ انجینئر ہیں تو ایک ہی بلڈنگ تو نہیں بنائیں گے نا، نہ جانے کتنی بلڈنگ بنائیں گے اور نہ جانے کتنی عمارتیں ہر طرح کی، ایئرپورٹ بھی بنائیں گے، پلیٹ فارم، ریلوے اسٹیشن بھی بنائیں گے، آپ سڑکیں بھی بنائیں گے، پل بھی بنائیں گے، ہے نا، نہ جانے کتنی عمارتیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، قلعے بنائیں گے، پیلس بنائیں گے۔ اگر آپ ہمگیر صلاحیت تخلیق کی رکھتے ہیں تو صرف عمارتوں تک بات محدود نہیں رہے گی، آپ اور بہت سی چیزیں بنائیں گے۔ تو جتنا آپ کا ذہن قوی و بالیدہ اور وسیع ہوگا، جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا، اور ساتھ میں علم کا ساتھ دینے والی قوت جتنی زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ علم ہوگا اور جتنی زیادہ قدرت آپ کے اندر ہوگی، اتنی چیزیں تنوع کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن یہ سب زمین پہ بننے سے پہلے آپ کے ذہن میں بنیں گی، اور یہ ذہن میں جو بنیں گی یہ ہوں گے آئیڈیلز۔ جو باہر بناتے ہیں نقشے کے ساتھ وہ ہوتے ہیں ماڈلز، جو ذہن میں ہوتے ہیں یعنی جو ظرف علم میں ہے وہ ہے آئیڈیل، جو ذہن سے خارج ہوا وہ ہے ماڈل، جو ظرف علم میں ہے وہ ہے آئیڈیل، جو ظرف علم کے باہر ہے وہ ہے ماڈل۔ اب وہ ماڈل کی بھی قسمیں ہیں لیکن آئیڈیل کی قسمیں نہیں ہو سکتی، آئیڈیل ایک ہے، اور اس آئیڈیل کے مقابلے میں اس آئیڈیل کے مطابق جتنی چیزیں بنیں گی، جتنے ماڈلز یا جتنے فارمز بنیں گے خارج میں، وہ اس فارم کی نقل کہلائیں گے۔ اسی لیے افلاطون نے امیٹیشن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امیٹیشن آپ نقل کو کہتے ہیں نا، جو ذہن میں ہے اس کی نقل خارج میں بنے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو ذہن میں ہوتا ہے، جو ظرف علم میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تمام، کامل، اکمل، اتم، اسی لیے اس کو کہتے ہیں آئیڈیل۔ اور چاہے جتنی محنت کر لیں آپ، خارج میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے جو اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور اسی لیے فنکار میں تشنگی رہ جاتی ہے، اسی لیے فنکار میں تشنگی رہ جاتی ہے، کاش اس سے بہتر اور بناتے، کیوں؟ تاکہ وہ ذہن کے مطابق ہوتا، آئیڈیل کے مطابق ہوتا۔ جتنا بڑا فنکار ہوگا وہ اپنا شاہکار بنانے کے بعد جب اسے داد دی جائے گی تو وہ کہے گا آپ کا حسن ظن ہے، آپ کا حسن نظر ہے، میں تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ تو میں عرض کروں کہ ہر چیز، ہر شے جو اس کائنات میں وجود رکھتی ہے ظاہری طور پر، ہر شے جو عالم ہستی میں پائی جاتی ہے، اس کے آئیڈیلز موجود ہیں، اس کے فارمز موجود ہیں، اس کے اعیان ثابتہ موجود ہیں، اس کے رب انواع موجود ہیں، رب النوع وغیرہ وغیرہ فلسفے کی اصطلاحیں ہیں۔ اب یہاں پر میں حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں تیزی سے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف فلسفہ بیان کیا گیا۔ اسی میں انسان بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں انسان بھی بنانا ہے، تو وہ انسان جو ظرف علم الہی میں مطابق علم و قدرت و کمال خدا ہے، وہ ہے ایک وجود انسان۔ ہم اسی کو کہتے ہیں انسان کامل، اور اسی کے معیار کے مطابق دوسروں کو تولا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے دو پائے ہیں جو انسان ثابت ہوں، صرف اس ڈھانچے سے انسان نہیں بنتا۔ یہ ڈھانچہ تو واقعاً ڈارون کے نظریے کے مطابق کسی اور حیوان سے ملتا جلتا ہے۔ اس ڈھانچے کے اندر جو روح انسانی ودیعت کی گئی ہے، وہ شکل انسانیت مطابق انسان کامل ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی کلب ہو جاتا ہے عمرو ابن عبد ود کی طرح۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔